حجاز مقدس لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ عازمین حج کا منا سے میدان عرفات کی جانب روانگی کا سلسلہ جاری۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ مسجد نمرہ سے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر علی الحذیفی خطبہ حج دیں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں کی ایک ساتھ ادائیگی کے بعد حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے اور رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مینا میں پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ، کیمپس کا معائنہ کیا اور حجاج کرام کے لیے سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ حجاج کرام سے ملاقات میں فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس بار حجاج کرام کی پاکستان میں امیگریشن کی بہت بڑی سہولت فراہم کی۔ وزیر اعظم کا چین سے آئینی دوستی کو اسٹریٹجک شعبوں میں نئے انقلاب میں تبدیل کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ پاک چین تعاون ان کے قریبی روابط کے ذریعے مزید مستحکم ہوگا۔ نوجوان کاروباری افراد دیہی معیشت میں جدت اور ٹیکنالوجی لا رہے ہیں۔ زرعی تعاون کے لیے مفاہمتی معاہدوں کو تعاون مضبوط عملی پیش رفت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مل کر پاکستان کے زرعی شعبے میں تمام اہداف کے حصول کے لیے کام کریں گے۔ بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ On this auspicious occasion of the 75th anniversary of diplomatic relation between our two great countries, this is the finest hour between the two countries. چین نے مثال ترقی کی، معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں، دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں چینی سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے خصوصی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2010 کے تباہ کن سیلاب میں چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی نائب صدر نے 75 سالہ تعلقات کا کیک بھی کاٹا۔ وزیر اعظم کا دورہ چین مکمل، صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ اور شہباز شریف کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں متعدد امور پر پیش رفت۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے اور علاقائی امور پر وسیع اتفاق رائے پایا گیا۔ پاکستان کا ون چائنا پالیسی پر غیر متزلزل موقف، تائیوان کو چین کا حصہ قرار دے دیا۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ۔ سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبوں کو تیز کرنے پر اتفاق۔ گوادر بندرگاہ کو علاقائی رابطہ کاری کا بڑا مرکز بنانے کا فیصلہ۔ کراکورم ہائی وے منصوبے پر مرحلہ وار پیش رفت پر اتفاق۔ کشمیر کے مسئلے پر چین نے موقف اختیار کیا کہ یہ ایک تاریخی تنازع ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی جاری۔ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ TRT کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ فیلڈ مارشل حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ فیلڈ مارشل کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاکستان کی عسکری قیادت، اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارتکاری کے ضامن کے طور پر ابھری۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی افواج پر حملہ، پینٹاگون نے بلا اشتعال ایرانی کارروائیوں کے خلاف دفاعی رد عمل قرار دے دیا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جنوبی ایران میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں اور میزائل سائٹس کے خلاف دفاعی کارروائی کی گئی۔ حملے امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے بچانے کے لیے کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نیوی کیپٹن ٹم ہاکنز نے باور کرایا کہ جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں پر بمباری کی، جس میں 4 افراد کی اموات کی اطلاعات ہیں۔ ایران کا امریکی حملوں کا بھرپور جواب۔ امریکہ کے میزائل لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام پر میزائلوں سے حملے۔ بحیرہ عرب میں امریکی جہازوں پر بھی متعدد میزائل داغے۔ مقامی ذرائع کا کم از کم 3 امریکی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام نے بندرگاہ بندر عباس میں دھماکوں کے بعد صورتحال کنٹرول میں قرار دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران سے افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے یا فوری تلف کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری پوسٹ میں امریکی صدر نے افزودہ یورینیم کو نیوکلیئر ڈسٹ قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایران کے پاس موجود اس مواد کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ یک پایه اساسی این پیروزی‌های ملت بزرگ و شگفتی‌ساز ما ژئوپلیتیک ماست، تنگه هرمز۔ ایران کا ابنائے ہرمز اور جوہری پروگرام پر کوئی بات نہ کرنے کا اعلان۔ سربراہ ایرانی سلامتی کمیٹی کے مطابق دونوں معاملات مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا کہ ناکہ بندی خاتمے پر ہی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ابنائے ہرمز سے دشمنوں اور فوجی آمد و رفت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور منجمد اثاثوں کی بحالی، 2 بڑے حل طلب معاملات پر اتفاق رائے کی کوششیں جاری۔ امریکی حکام نے ایرانی وفد کی قطر آمد کو مثبت اشارہ قرار دے دیا، جلد پیش رفت کی امید کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد اور نیو یارک میں پاکستان کے قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بحالی، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کو برقرار رکھنا اور اقوام متحدہ کے بین الاقوامی نظام کو مضبوط بنانے کے موضوع پر اعلیٰ سطح کی سلامتی کونسل کی کھلی بحث میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار اپنے ہم منصبوں کے علاوہ اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور OIC کی کوئٹہ میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ پاکستانی حکومت، عوام اور متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مسترد کر دیا۔ افغان سفیر کی یورپ میں افغان قونصل خانوں پر طالبان رجیم کے غیر قانونی کنٹرول کی شدید مخالفت، سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سوئٹزرلینڈ میں تعینات افغان سفیر ناصر احمد اندیشہ نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ جرمنی سمیت یورپ میں افغان قونصل خانوں پر طالبان کا کنٹرول خفیہ چال ہے۔ پاسپورٹ منسوخی اور قونصلر خدمات روکنے کی دھمکیوں سے طالبان نے بعض یورپی حکومتوں کو پھنسانے کی کوشش کی۔ طالبان رجیم کے نمائندوں کی یورپی دارالحکومتوں میں تعیناتی انتہا پسند گروہ کو آپریشنل بیس فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ طالبان رجیم نے قونصلر ڈیٹا بیس پر کنٹرول حاصل کر لیا تو انہیں افغان شہریوں کے متعلق حساس معلومات تک رسائی مل جائے گی۔ طالبان رجیم افغان شہریوں کی حساس معلومات کو جبر اور بلیک میلنگ کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ بی بی سی کی دستاویزی رپورٹ نے افغان طالبان رجیم کا خواتین دشمن چہرہ بے نقاب کر دیا۔ طالبان رجیم میں افغان خواتین کے بنیادی انسانی حقوق سلب، تعلیم، صحت اور روزگار پر قدغنیں برقرار۔ افغان خواتین گھروں میں محصور ہو گئیں، جبری شادیوں کی بھینٹ چڑھنے لگیں۔ بی بی سی کی رپورٹ میں انکشاف۔ ٹیلی پرامپٹرز کا عادی مودی آزاد میڈیا کا سامنا کرنے میں ناکام۔ مودی نے نااہلی چھپانے کے لیے آزادی صحافت پر قدغن لگا کر بھارتی میڈیا کو اسیر بنا لیا۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق مودی نے ایسے میڈیا کا انتخاب کیا جو احتساب
اور تنقید پر پردہ ڈال کر حکومتی بیانیے کو ہی سچ ثابت کرے۔ پیپر لیک اور بھارتی سپریم کورٹ کا نوجوان نسل کو کاکروچ سے تشبیہ دینا مودی سرکار کے کانوں تک نہیں پہنچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کو پنجاب میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں شراکت داری کی پیشکش۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے تعاون اربن کلچر میں مثبت تبدیلی کا باعث ہوگا، مریم نواز کی گفتگو۔ پنجاب میں کالعدم اور زیر نگرانی تنظیموں کی فہرست جاری، محکمہ داخلہ نے عید الاضحیٰ کے تناظر میں فہرستوں کا اجرا کیا، شہریوں سے فہرست میں شامل اداروں اور تنظیموں کو قربانی کی کھالیں نہ دینے کی اپیل۔ کراچی کے علاقے بغدادی لیاری میں رینجرز نے کارروائی کے دوران ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم اور منشیات فروشی میں ملوث جبل گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چھینے ہوئے موبائل فون برآمد۔ زیارت اور ہرنائی پکنک پوائنٹ پر پابندی عائد، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ حکومت بلوچستان نے پہلے ہی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے۔ ڈپٹی کمشنر زیارت کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اجتماعات اور بھیڑ پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کراچی میں سوئی صدرن کا عید الاضحیٰ کے دنوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان، ایس ایس جی سی کا گیس کی فراہمی کا شیڈول جاری، 26 مئی کو 12 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی، جبکہ عید کے پہلے اور دوسرے دن صبح 7:30 بجے سے رات 12 بجے تک گیس کی سپلائی جاری رہے گی، جمعے کو گیس رات 10 بجے تک ملے گی۔ عید الاضحیٰ میں صرف ایک دن رہ گیا، شہریوں کی بڑی تعداد نے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا، جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، بیوپاریوں نے جانور مہنگے ہونے کی وجہ ٹرانسپورٹ کرایہ بڑھنا قرار دے دیا۔ لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں خوبصورت جانوروں کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی، مویشی منڈی میں خوبصورت بیل کی دھوم مچ گئی، مالک نے قیمت 70 لاکھ روپے مقرر کر دی۔ پہلے ہماری قربانی ہو جائے، لیکن وہ سب سے پہلے قربانی کے لیے جو کسائی ہمارے بھائی ہیں نا، وہ سب سے زیادہ ریٹ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ٹائم کرنا ہے تو ظاہر سی بات، ہر چیز مہنگی ہے تو 5-7 ہزار روپے کا فرق ہے۔ اب وہی میں بات کر رہا تھا پر وہ نہیں، ابھی بات نہیں بنے گی۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی قصابوں کے نخرے آسمان پر پہنچ گئے، لاہور میں گزشتہ سال کی نسبت بڑے جانور کا ریٹ 10 سے 15، جبکہ چھوٹے جانور ذبح کرنے کا ریٹ 5 سے 7 ہزار روپے بڑھ گیا، شہریوں نے قصاب کی دستیابی آزمائش قرار دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر عوام کے لیے بڑا فیصلہ، فارسٹ اور پنجاب فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا ہنگامی نوٹیفیکیشن جاری، عید تعطیلات میں تفریحی مقامات پر سستی اور معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم، عید کے دنوں میں کینٹینز اور فوڈ اسٹالز پر ریٹ لسٹیں نمایاں جگہوں پر آویزاں کرنا لازمی قرار۔ کراچی میں بوہری برادری عید الاضحیٰ منا رہی ہے، صدر کی طاہری مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا، سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی، کوچز نے کرکٹرز سے مختلف ڈرلز کرائیں۔ پاکستان ویمنز ٹیم آئرلینڈ ٹرائی سیریز میں شرکت کے لیے ڈبلن پہنچ گئی، قومی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ سے 4 میچز کھیلے گی، پاکستانی ٹیم آج سے پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔